اچھا کم از کم مولانا اگر شادیاں نہیں کرتے، 2-3 مزید نہیں کرتے، تو کم از کم یہ کبھی کسی کلپ میں فرما دیں زیادہ شادیاں کرنا جو کام حضور نے تمام صحابہ نے کیا وہ اچھا ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے شاگرد آج میرے ہتھے لگے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کے سامنے بھی ہم یہ بات تو کر دیں گے۔ خیر، مولانا طارق جمیل صاحب کو پرنٹ میڈیا پہ لانے والے ہم ہیں، الیکٹرانک میڈیا پھر خود آگے ہوا ایسا ایسا۔ خواتین ہم سے رابطہ کرتی رہتی تھی کہ مولانا سے شادی کرنا چاہتے، کئی عورتوں نے مجھے وکیل بنایا کہ مولانا سے ہماری پیشکش کریں، لیکن مولانا نے اس سے ایسے پرہیز کی۔ اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ مولانا طارق جمیل صاحب تک اور ان جیسے اور جو بڑے بڑے حضرات ہیں جو ایک پر اکتفا کیے ہوئے ہیں ان سب تک یہ بات پہنچے، تاکہ یہ جو ہے نا اس سنت کی مظلومیت ختم ہو، اس سنت کی عمومیت پیدا ہو۔ اچھا آپ مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس پڑھے تو لمبے کی مولانا طارق جمیل صاحب کی کوئی خاص بات، کوئی چھوٹا سا واقعہ مختصر سے سنا دیں۔ مولوی صاحب کا سب سے اچھا یہ ہے کہ سب کو جوڑ کے رکھیں، محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہر ایک کو محبت دو محبت اور اپنے اخلاق کو اعلیٰ تکمیل تک پہنچاؤ کہ تمہارے اخلاق ایسے ہو لوگ تمہاری ذات سے متاثر ہوں۔ اب مولانا کے اخلاق کی وجہ سے سارے ان سے محبت کرتے ہیں، مرد بھی، ہر طبقے کے لوگ، عورتیں بھی بہت ان سے ماشاءاللہ عقیدت رکھتی ہیں۔ بالکل بالکل۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ان کی 2-3 تو مزید بیویاں ہونی چاہیے، تاکہ آمین آمین۔ یہ ہماری ایک بڑی چاہت اور تڑپ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس دلیل ہے کہ اگر بہت اچھا کام ہے یہ زیادہ شادیاں کرنا تو مولانا طارق جمیل صاحب کیوں نہیں کرتے، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کیوں نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں، خلفائے راشدین نمونہ ہیں، اشرف بشرا نمونہ ہیں، تمام صحابہ نمونہ ہیں، لیکن انہیں مولانا طارق جمیل صاحب کو نمونہ بننا۔ اچھا کم از کم مولانا اگر شادیاں نہیں کرتے، 2-3 مزید نہیں کرتے، تو کم از کم یہ کبھی کسی کلپ میں فرما دیں زیادہ شادیاں کرنا جو کام حضور نے کیا، خلفائے تمام صحابہ نے کیا وہ اچھا ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، جو کام انہوں نے کیا وہی افضل ہے نا۔ اور ہم جو پورا ہند و پاک پورے کا پورا جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ ایک پر اکتفا کرنے والا عموماً ہے، ہاں جی، ہزاروں میں ایک ہے دوسری شادی کرتا ہے، تو اس کی کوتاہی کی وجہ سے کروڑوں لڑکیاں لیٹ میرج، کروڑوں بیوائیں مطلقہ بیچاری۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے شاگرد آج میرے ہتھے لگے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کے سامنے بھی ہم یہ بات تو کر دیں گے۔ خیر، یہ آپ نے ویسے میرے دل کی بات کی ہے، کئی دفعہ میرا دل میں آئی ہے کہ میں مول صاحب سے یہ بات کروں اور 1-2 دفعہ میں نے کرنے کی ہمت بھی کی، لیکن ایک بڑوں کا جو دبدبہ، ایک روب ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بولا نہیں گیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو پرنٹ میڈیا پہ لانے والے ہم ہیں، الیکٹرانک میڈیا پھر خود آگے ہوا ایسا ایسا۔ تو پرنٹ میڈیا پہ جب تھے تو مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے ہمارا میگزین دعویٰ اللہ ہی ہوتا تھا بس، تو پوری دنیا کے لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کی وساطت سے ہم سے رابطہ کرتے تھے۔ خواتین شادی کے لیے ہم سے رابطہ، چونکہ ہمارا یہ شعبہ بھی ہے نکاح آسان تحریک ساتھ میگزین، اس پر ہمیں مولانا سے درخواست کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس سنت کی کم از کم عظمت، اہمیت، اس مظلوم سنت، اس سنت کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں، یعنی اس سنت کو لوگ گناہ کی حد تک برا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، تو کم از کم ان کو اس گناہ سے بچانے کے لیے آپ اس سنت کی عظمت اور اہمیت اور افادیت اور اس وقت میں کتنی ضرورت ہے اس پر کچھ ارشاد ضرور فرمائیں، اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ مولانا طارق جمیل صاحب تک اور ان جیسے اور جو بڑے بڑے حضرات ہیں جو ایک پر اکتفا کیے ہوئے ہیں ان سب تک یہ بات پہنچے، تاکہ یہ جو ہے نا اس سنت کی مظلومیت ختم ہو، اس سنت کی عمومیت پیدا ہو، تاکہ وہ کروڑوں لڑکیاں جو بیچاری گھروں میں پریشان ہیں، گھٹ گھٹ کے مر رہی ہیں، اور کتنے چھپ چھپ کے گناہ کرتے کرتے اتنا گناہ کرنے میں وہ حیا ختم ہوئی کہ وہ چوکوں میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ تو ان کو چوکوں میں کھڑے دیکھ کر لاہور پڑھنے سے گزارا نہیں ہوتا، ان کے لیے کچھ عملی اقدام کرنا چاہیے۔ تو عملی اقدام یہ ہے کہ 2-2 3-3 4-4 اللہ کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے اللہ نے قرآن و حدیث کو دیکھتے ہوئے، صحابہ اور حضور آپ کی سیرت کو دیکھتے ہوئے اور حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے مردوں کو جو ہمیں جو نعمتیں اور سہولتیں دی، اللہ نے کہا 2-3-4 کو بانٹ کے آؤ، ایک پر تن من دھن نہ لٹاؤ، تو 2-3-4 کے لیے نعمتیں دی جائیں اور ہم ایک پر لٹائیں، تو باقی جو 2-3 اللہ نے ہمارے لیے بنائی ان کو ہم بے یار و مددگار، بے آسرا، بے سہارا چھوڑ دیں۔ یہ اللہ سے ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے لیے انتہائی قابل احترام، ہمارے دلوں میں ان کی بہت عظمت ہے، لیکن اس اعتبار سے مولانا سے چوک ہو گئی ہے، اس چوک کی فوراً تلافی کریں۔